جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کی خوب کثرت کرے، محو ہو جائے۔ اور حضرت مجدد الفسانی کا ذکر کہ بسا اوقات تو یہ ہوتا کہ وہ تہجد کی نماز 8 رکعت 12 رکعت طویل قرأت کے ساتھ پڑھتے، پھر تھوڑی دیر سنت کے موافق آرام فرماتے، پھر فجر کے لیے بیدار ہوتے، فجر باجماعت پڑھتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا، یہ بھی ان کی سوانح لکھنے والوں نے، حالات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ آدھی رات کو جب وہ بیدار ہوتے تھے، اور بیدار بھی کس طرح ہوتے تھے یہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مجدد کے حالات میں خود بیان فرمایا کہ اللہ نے اس فقیر پر یہ کرم فرمایا ہے کہ تہجد کے لیے کبھی میں خود سے نہیں اٹھا۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو در و دیوار سے اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگتی ہے، اس کو سن کر بیدار ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے ہاں ان کا مقام تھا، یہ اللہ کے ہاں ان کی شان تھی۔ اب سنیے، جب اٹھتے تھے اور نماز کے لیے نیت باندھتے تو ایسی محویت کبھی کبھی ان پر طاری ہوتی تھی کہ 1 رکعت ہی ابھی پڑھ رہے اور صبح صادق کا وقت ہونے لگا۔ جب وقت بالکل تنگ ہو جاتا تھا اور ابھی ان کی 1 ہی رکعت ہوئی تو خادم ان سے کہتا تھا، ان دیکھ کر وقت کی صبح ہو رہی ہے، خادم ان سے کہتا، حضرت صبح ہونے والی ہے، تو حضرت جلدی سے دوسری رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے۔ ایسی محویت ہوتی تھی کہ 1 رکعت میں صبح ہونے لگی۔ اور جب خادم ان کو ٹوکتا تھا کہ حضرت صبح ہو رہی تو جلدی سے ہلکی سی دوسری رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے۔ یہ ہے محویت، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بالکل مغلوب ہو جانا، فنا ہو جانا۔